پاکستان افیئرز کی جانب سے السلام علیکم۔ یہ ہماری 12ویں ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ایک خاص قسم کے میزائل CM-400 AKG کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا موازنہ بھارت کے میزائل برہموس سے کریں گے۔ یہ دونوں میزائل اینٹی شپ یا بحری جہاز کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور پاکستان اور بھارت کے زیر استعمال اسلحوں پہ نظر رکھتے ہیں تو آپ نے بھارت کے برہموس میزائل کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ میزائل بھارت کا اپنا بنایا ہوا نہیں بلکہ انہوں نے روسی کمپنی NPO کے ساتھ مل کر اس میزائل کو بنایا۔ اس وقت یہ میزائل بھارتی زمینی افواج کے زیر استعمال ہے اور بھارتی نیوی کے صرف سطح پہ چلنے والے سمندر کی سطح پہ چلنے والے جہاز اس میزائل کو فائر کر سکتے ہیں۔ بھارت کی کوئی بھی آبدوز یا کوئی بھی ہوائی جہاز اس وقت اس میزائل کو فائر نہیں کر سکتا۔ یہ میزائل تقریباً 3 ٹن وزنی ہے اور 290 کلومیٹر کی رینج میں اپنے نشانے پہ جا کے لگ سکتا ہے۔ اس میزائل میں ریم جیٹ کے نام سے ایک انتہائی پیچیدہ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے اور پیچیدگیوں کی وجہ سے اس میزائل کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک میزائل بنانے کی جو لاگت ہے وہ تقریباً $30 لاکھ ہے۔ اس میزائل کا وزن بھی بہت زیادہ ہے، تقریباً 3 ٹن، اور بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت بھی کم ہے، تقریباً 200 کلو۔ چونکہ پاکستانی بری افواج کے پاس بابر نامی کروز میزائل کافی سالوں سے موجود ہے اور ان کے زیر استعمال ہے، اس لیے برہموس نامی کروز میزائل جو کہ بھارتی بری افواج کا اس وقت واحد کروز میزائل ہے، اس کی موجودگی پاکستان کے لیے کسی بھی تشویش کا باعث نہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کئی طرح کے بیلسٹک میزائل ہیں، جن میں سے غزنوی میزائل کا اس وقت ذکر کریں گے کیونکہ اس کی جو رینج ہے وہ برہموس جتنی ہی ہے لیکن رفتار برہموس سے زیادہ۔ جہاں برہموس آواز سے 3 گنا تیز اڑتا ہے، غزنوی آواز سے 5 سے 7 گنا تیز اڑ سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ برہموس زمینی نشانوں کو بھی جا کے لگ سکتا ہے اور بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ بابر اور غزنوی زمینی نشانوں پہ تو جا کے لگ سکتے ہیں لیکن بحری جہاز کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ یوں تو پاکستان کے پاس بحری جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے کافی سارے میزائل موجود ہیں، جن میں ایک نمایاں C-802 ہے جو JF-17 سے بھی فائر ہو سکتا ہے اور پاکستان نیوی کے تمام بحری جہازوں سے بھی فائر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے بحری جہاز کو نشانہ بنانے والے یا اینٹی شپ میزائل آواز کی رفتار سے کم رفتار پہ اڑتے ہیں اور برہموس ایک سپر سونک یا آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتار پہ اڑنے والا میزائل ہے۔ اس لیے افواج پاکستان نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ پاکستان کے پاس بھی ایک ایسا میزائل ہونا چاہیے جو تقریباً اتنی ہی رینج کا ہو اور آواز کی رفتار سے زیادہ تیز اڑتا ہوا اپنے نشانے پہ جا کے لگے۔ اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے افواج پاکستان نے چین کا بنایا ہوا CM-400 AKG نامی میزائل خریدا۔ یہ میزائل JF-17 تھنڈر سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج برہموس جتنی ہے لیکن اس کا وزن اور اس کی لاگت برہموس سے کافی کم ہے۔ جہاں برہموس 3 ٹن وزنی ہے، CM-400 AKG 1 ٹن سے کم وزنی ہے۔ جہاں برہموس 200 کلو بارودی مواد لے جا سکتا ہے، CM-400 AKG 300 کلو بارودی مواد لے جا سکتا ہے۔ جہاں برہموس آواز کی رفتار سے 3 گنا تیز اڑتا ہے، CM-400 AKG آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارتی فضائیہ برہموس اپنے کسی بھی جہاز سے فائر کرنے کی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس کی بنیادی وجہ برہموس کا وزن ہے جو کہ 3 ٹن ہے۔ بھارت کے پاس کوئی بھی ہوائی جہاز اس وقت اتنا مضبوط نہیں جو کہ ایک ہارڈ پوائنٹ پہ 3 ٹن وزنی میزائل لے جا سکے۔ برہموس استعمال کرنے کے لیے بھارتی فضائیہ کو اپنے سب سے بڑے اور بھاری ہوائی جہاز Su-30 MKI کے درمیان والے فریم کو اتنا مضبوط کرنا ہوگا کہ یہ ہوائی جہاز اس قابل ہو سکے کہ ایک 3 ٹن وزنی کروز میزائل اپنے نیچے لٹکا سکے۔ اس مقصد کے لیے بھارتی فضائیہ نے کافی خطیر رقم خرچ کر کے اپنے 42 Su-30 MKI
रूस भेजने का प्रोग्राम बनाया है, जहां पे इसमें ये ज़रूरी तब्दीली लाई जाएगी। अब तक फ्रेम मजबूत करने का ये काम भारतीय फ़िज़ाइया के सिर्फ एक SU-30 पे मुकम्मल हो चुका है और बाकी पे यह काम होना बाकी है। दूसरी तरफ पाक फ़िज़ाइया के JF-17 थंडर कई सालों से बगैर किसी तब्दीली के 2 रात क्रूज़ मिसाइल ले जाने और फायर करने की सलाहियत रखते हैं, और इसके अलावा चीन से खरीदे गए CM-400 AKG मिसाइल भी 2 अपने साथ ले जाने और फायर करने की सलाहियत रखते हैं। रात क्रूज़ मिसाइल के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ CM-400 AKG के बारे में बात करेंगे। तस्वीर में आप CM-400 को देख सकते हैं। इसके सामने यहाँ पे सीकर या अपने टारगेट को ढूंढने का निज़ाम लगा हुआ है। ये 4 पर हिल नहीं सकते, यानी ये फिक्स्ड हैं, और ये मिसाइल को हवा में अपनी परवाज़ बरकरार रखने में मदद देते हैं। पीछे वाले जो पर हैं ये हिल सकते हैं और मिसाइल का रुख तब्दील करने के काम आते हैं। यहाँ पे आप ये जो पट्टी देख रहे हैं इसको केबल रनर कहते हैं। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉनिक तारें गुजरती हैं। अगले हिस्से में वॉरहेड होता है जो धमाका खेज मवाद कहलाता है। यह मिसाइल ठोस ईंधन से चलता है, जबकि ब्रह्मोस माया ईंधन से चलता है। इस वजह से पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल CM-400 को किसी भी किस्म की मेंटेनेंस या मुरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि भारत के ज़ेरे इस्तेमाल ब्रह्मोस को काफ़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। इस तस्वीर में आप ये 2 हुक भी देख सकते हैं जो कि इस मिसाइल को JF-17 थंडर के साथ लगाने में मदद देते हैं, और यहाँ पे रॉकेट का एग्जॉस्ट। मिसाइल के इस अगले हिस्से का अंदरूनी मंजर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे ऑटो पायलट और नेविगेशन सिस्टम जो कि मिसाइल को अपना रास्ता तलाश करने, अपना रुख बरकरार रखने और परवाज़ बरकरार रखने में मदद देते हैं, और आगे की तरफ इस मिसाइल में कई तरह के सीकर लग सकते हैं, यानी अपना हदफ ढूंढने के निज़ाम। इस मिसाइल में एक्टिव रेडार सीकर लग सकता है, यानी मिसाइल में आगे यहाँ पे एक छोटा सा रेडार होगा जो कि रेडार की शुआएं फेंक के अपना हदफ तलाश करेगा। पैसिव रेडार सीकर यानी मिसाइल कोई भी रेडार की शुआएं खारिज नहीं करेगा, लेकिन दुश्मन के बहरी जहाज़ से निकलने वाली रेडार की लहरों को ये जो सेंसर हैं उसका सुराग लगा के मिसाइल को उसकी तरफ ले जाएंगे। ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल के दरमियान वाली एक चीज़ है जिसे क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल और क्वाज़ी बैलिस्टिक मिसाइल में जो फ़र्क है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका कि CM-400 मिसाइल सॉलिड फ्यूल या ठोस ईंधन से चलता है। आम तौर से जो सॉलिड फ्यूल के इंजन होते हैं, जो रॉकेट इंजन होते हैं, वो एक आतिशबाजी की तरह से होते हैं, और ठोस ईंधन जब तक पूरा का पूरा जल ना जाए वो इंजन बंद नहीं हो सकता, और एक दफ़ा जल जाए तो इस इंजन को बंद करके दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन CM-400 में एक ख़ास किस्म का रॉकेट इंजन, ठोस ईंधन से चलने वाला रॉकेट इंजन लगा है जिसे हाइब्रिड रॉकेट इंजन कहते हैं। इस इंजन में ऑक्सीडाइज़र और जो सॉलिड फ्यूल है वो अलग अलग टैंकों में मौजूद हैं, और दरमियान में एक वाल्व लगा हुआ है। जब इंजन को चलाना मकसूद होता है तो ये वाल्व खोल दिया जाता है, ऑक्सीडाइज़र और ईंधन आपस में मिलते हैं और जलते हैं, और इससे थ्रस्ट पैदा होता है। जब इंजन को बंद करना मकसूद होता है तो ये वाल्व बंद कर दिया जाता है, ऑक्सीडाइज़र ईंधन तक नहीं पहुंच पाता और इंजन बंद हो जाता है, और जब दोबारा चलाना मकसूद होता है तो फिर यही किया जाता है, वाल्व खोल के ऑक्सीडाइज़र यहाँ पे ईंधन के साथ मिलता है और जल के थ्रस्ट पैदा करता है। JF-17 से फायर होने के बाद मिसाइल ऊपर की तरफ उठता है और तकरीबन 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके मिसाइल का इंजन बंद हो जाता है। इसके बाद मिसाइल काइनेटिक एनर्जी और कशिश सकल के ज़ेरे असर अपने परों का इस्तेमाल करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऊंचाई कम करता है। इस वक्त मिसाइल की रफ्तार तकरीबन आवाज़ से 2 से 3 गुना तेज़ होती है। चूँकि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे हवा का दबाव काफ़ी कम होता है और हवा की रगड़ मिसाइल को असर नहीं करती, चुनांचा कम ईंधन के खर्च से मिसाइल ज़्यादा दूर तक जा सकता है और दुश्मन के सरफेस टू एयर मिसाइल की
پہنچ سے بھی دور رہے۔ اس کے بعد نیچے آنے کے بعد ایک خاص اونچائی پہ میزائل کا انجن دوبارہ چل پڑتا ہے اور میزائل بتدریج اپنی رفتار بڑھاتا ہے۔ میزائل کا انجن ایک دفعہ پھر بند ہوتا ہے اور میزائل بتدریج اپنا رخ تبدیل کر کے ٹارگٹ کے عین اوپر پہنچ کے نیچے کی طرف غوطہ لگاتا ہے اور میزائل کا انجن پھر چل پڑتا ہے۔ اس آخری غوطے میں چونکہ میزائل کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے اور راکٹ کی تھرسٹ اور کشش ثقل دونوں کے زیر اثر میزائل کی رفتار مسلسل بڑھتی ہے، اور جب یہ اپنے ٹارگٹ بحری جہاز کے اوپر جا کے لگتا ہے تو اس کی رفتار آواز سے 5 گنا تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو مومنٹم کا معلوم ہوگا، جس چیز کی رفتار زیادہ ہوگی اس کا مومنٹم اتنا زیادہ ہوگا اور اس میں اتنی زیادہ طاقت ہوگی۔ اس میزائل کا بحری جہاز سے ٹکرانے کے وقت مومنٹم بہت زیادہ ہوتا ہے، آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز۔ جب یہ میزائل بحری جہاز سے ٹکراتا ہے تو صرف جو ٹکراؤ جو ہوتا ہے وہ 200 کلو بارود کے پھٹنے جتنا تباہی مچاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس میزائل میں 300 کلو بارودی مواد بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ 300 کلو اور 200 کلو کا مجموعی دھماکہ 500 کلو کے برابر ہوتا ہے، اور بحری جہاز کو 500 کلو بارودی مواد لگنے جتنا نقصان ہوتا ہے۔ اور یوں نسبتاً سادی ٹیکنالوجی اور ایک خاص قسم کے فلائٹ پاتھ یا فضا میں پرواز کا راستہ استعمال کرنے کے ذریعے سے اس میزائل کا وزن کم رکھتے ہوئے اس کی رینج برہموس جتنی ہی ہوتی ہے اور رفتار برہموس سے بھی زیادہ۔ ایک اور فائدہ قیمت کی کمی کا ہے، جہاں برہموس تقریباً 27 سے 30 لاکھ ڈالر کا بنتا ہے، یہ میزائل 5 سے 6 لاکھ ڈالر کا ہوتا ہے۔ اور یوں ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کوئی سوال، کوئی خیال کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔